اسی لیے کسی نے کہا کہ چمکتے جگمگاتے درو دیوار مگر دل بے نور۔ اللہ کے نبی کی ولادت با سعادت کے مناسب ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں جس کا اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی حکم نہیں۔ خیر، ایک مومن کا، ایک ایمان والے کا جذبہ ہو رہا ہے کہ وہ ایسے موقع پر اللہ کی نبی کے پیدائش کی مناسبت سے خوشی منائے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہماری خوشی ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا، ہم کو اس کی امت میں بنایا۔ لیکن سوال کرنے والے نے بہت اچھا سوال کیا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میری خوشی ہے، تو اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کی خوشی کس میں ہے؟ یہ تو میری خوشی بھی میں جو کچھ کر رہا ہوں، لیکن آپ کی خوشی کس میں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم 5 وقت نماز پڑھو تو میں خوش ہو جاؤں، میری لائی ہوئی شریعت پر تم عمل کرو تو میں خوش ہو جاؤں، میرے بتائے ہوئے احکامات اور طریقوں پر عمل کرو تو میں خوش ہو جاؤں، بجائے سڑکوں کو سجانے کے اپنی زندگی کو سجاؤ، اپنے دل کو نور سے منور کرو تو میں، اور جھنڈے اور کپڑے لاکھوں میٹر سڑکوں پر لگانے کے بجائے اپنی گھر کی عورتوں کے اوپر 2 میٹر کا کپڑا ڈال کے اس کو پردہ کرا دو میں خوش ہو جاؤں۔ تو ہم جہاں اپنی خوشی سوچتے ہیں وہیں اللہ کے نبی کی خوشی بھی سوچیں۔ ایک امام صاحب نے مسجد میں فجر کی نماز کے بعد دیکھا کہ کھانے کی دعوت دیکھ کے پورے محلے کے لوگ اٹھ کے آ گئے کھانا کھانے۔ شاید وہ اس سال کا قصہ ہے یا اس سے پہلے کبھی کا قصہ ہوگا، تو وہ ہمیشہ فٹ ہو سکتا ہمارے اوپر۔ امام صاحب نے ایک صاحب سے پوچھا آپ نے فجر کی نماز پڑھی؟ تو اب وہ سوچنے میں پڑ گیا اب کیا جواب دوں، بول پڑھے تو بولنا آسان رہتا، نہیں پڑھے تو ذرا مشکل پڑ جاتا کیا بولنا۔ تو ڈرتے شرماتے بولے کہ ہاں حضرت میں نماز پڑھا۔ امام صاحب پوچھے کتنے رکعت پڑھے؟ بولے 10 رکعت پڑھا۔ فجر کی نماز 10 رکعت پڑھا۔ امام صاحب تھوڑا سا غصہ ہوئے، بے 10 پڑھتا کیا؟ نہیں صاحب 15 پڑھا، صاحب معافی چاہتا ہوں 15 پڑھا۔ بولے 15 پڑھتا کیا؟ نہیں صاحب تھوڑا سا گننے میں فرق ہو گیا، 20 کے قریب پڑھا۔ امام صاحب غصہ ہوا اور بولے کہ 20 رکعت بھی فجر کی نماز؟ تو وہاں سے بھاگ گیا وہ منہ لٹکا کے۔ جب گھر میں گیا تو بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ گئے تھے خوشی خوشی، تہاری کی دعوت تھی بول کے، پھر منہ لٹکا کے کیوں آئے؟ بولے امام صاحب آج پکڑ لیے، کھانے سے پہلے ہی سوال کرے، کم سے کم کھانے کے بعد تو کرے تو کچھ تو ہوتا تھا، کھانے سے پہلے ہی سوال کرے کتنے رکعت فجر پڑھے؟ بولے میں ڈرتے ڈرتے 20 تک کے بولا تھا۔ تو بیوی بولی بیوقوف آدمی 4 رکعت بولنا تھا۔ تو بیوی پہ برس پڑا کہ وہ امام کا بچہ 20 رکعت پہ نہیں مانا تو 4 پہ مانتا تھا کیا مارا کھلانا چاہ رہی تو میرے کو؟ جو شخص 20 کو نہیں مان رہا وہ 4 کو کیسا مانتا؟ تو ایسے ہم لوگ عاشق ہیں کہ ہم کو شریعت کے کسی حکم کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن اپنے عشق کا دعویٰ ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ عشق کسے کہتے ہیں پہلے اس کا تعارف ہونا چاہیے کہ عشق کہتے کس کو ہیں۔ صرف لفظ عشق معلوم ہے لیکن کہتے کس کو ہیں عشق؟ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ شیطان کے پاس 4 عین تھے، 5واں عین نہیں تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ شیطان عالم تھا، دوسرا عین یہ تھا کہ وہ عابد تھا، تیسرا عین یہ تھا کہ وہ عاقل تھا، چوتھا عین یہ تھا کہ وہ عارف تھا، لیکن 5واں عین نہیں تھا، وہ عاشق نہیں تھا۔ اس کے پاس علم اتنا تھا کہ فرشتے اس کے پاس جا کے پڑھتے تھے، اور اس کے پاس معرفت اتنی تھی اللہ کی کہ اللہ کے ہر حکم کو وہ جانتا تھا، اللہ کے مزاج کو جانتا تھا کہ اللہ غصے میں بھی اللہ کی رحمت غالب رہتی ہے، وہ جانتا تھا اس کو،
عارف تھا، اللہ کو پہچانتا تھا، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا اور عاقل بھی تھا، عقل بھی تھی اس کے پاس بہت زیادہ، لیکن اس کے پاس ایک کمی تھی، عشق نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے۔ اگر وہ عاشق ہوتا تو اللہ کے حکم کو بے چون و چرا مان لیتا، تو اصل عشق یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کے ہر حکم کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اصل عشق ہے۔ تعصی الرسول وانت تظہر حبہ، اللہ کے نبی کی نافرمانی کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ محبت نہیں ہوا کرتی۔ محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ، ایک صاحب نے مجھ سے فون کر کے پوچھا کہ کل 12 ربیع الاول ہے، ہم کو نبی کے عشق کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم لوگ کھانا بنا کے کھلائیں؟ ہماری ایک دوستوں کی ایک یونٹی ہے، ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ پیسے جمع کریں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ میں بولا کہ کھانا وہ لوگ کھائیں گے جن کو بھوک نہیں لگی ہوئی رہیں گی، بھوکے کھانا نہیں کھائیں گے۔ آپ ایک کام یہ کیجئے کہ دواخانوں میں جائیے، مریضوں کی عیادت کیجئے، ان کے جو اخراجات ہیں وہ پورا کیجئے، بیواؤں کی مدد کیجئے، یتیموں کی مدد کیجئے، غریبوں کے پاس غلہ اور راشن پہنچائیے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کیجئے، اور اپنی زندگی کے اندر سنتوں کا اہتمام کیجئے اور کثرت سے درود شریف کا اہتمام کیجئے۔ اصل یہ عشق ہے۔ تو عشق یہ ہے جو وقتی طور پہ نہیں ہوتا کہ آج ہے اور کل ختم ہو گیا۔ اللہ کو اپنے حبیب سے اتنا عشق ہے کہ اللہ نے 4 جگہ کے علاوہ پوری قرآن میں کئی نام نہیں لیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ایک صورت کے اخلاق کردار کو بیان کرنے کے لیے 114 صورتیں قرآن میں اتاری ہیں، صرف ایک صورت کے تعارف کے لیے۔ اللہ کے نبی کی ایک صورت کے تعارف کے لیے 114 صورتیں قرآن کے اندر نازل فرمائیں، اور 4 جگہ نام لیا ہے صرف، کہ 4 جگہ محمد کہا ہے، محمد الرسول اللہ کہا ایک جگہ پر، اور ایک جگہ کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہا، ایک جگہ کہا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد کہا۔ اور اس کی وجوہات اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ کیا وجہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کا، اس کی وجوہات لمبی چوڑی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، علامہ یوسف بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ اعلان فرمائیں گے کہ محمد جنت میں چلے جاؤ بلا حساب کے، تو نام محمد والے سب لوگ دوڑیں گے جنت کی طرف، اللہ تعالیٰ سب کو واپس بلائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے اپنے حبیب سے کہا تھا، تم سے نہیں کہا تھا۔ تو وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے، تو اللہ فرمائیں گے کہ میں نام محمد کی برکت سے تم سب کو معاف کرتا ہوں، سب جنت میں چلے جائیں۔ اور ایک جگہ پر فرمایا علامہ ابن یوسف نے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تو نے اپنا نام محمد رکھا ہے لیکن گناہ کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے حبیب کا نام رکھ کے تجھے گناہ کرتے ہوئے شرم نہ آئی، لیکن مجھے اپنے حبیب کے نام والے شخص کو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے ہم تمہیں معاف کریں۔ اتنی محبت اللہ تعالیٰ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ نے اپنا نام جو ذاتی ہے اللہ رکھا اور اپنے حبیب کا نام محمد رکھا، اس میں بھی 4 حرف ہیں اور اس میں بھی 4 حرف ہیں۔ اللہ کا نام بھی اتنا باعظمت ہے، اتنا مکمل ہے کہ اللہ کے نام کے ایک ایک حرف کو اگر علیحدہ بھی کر دیا جائے تو بھی اللہ ہی ہوتا ہے۔ ہمارے نام سے ایک ایک حرف کو آپ کٹ کیجئے، معنی بگڑ جائیں گے۔ میرے نام میں سے ایک حرف کٹ کر دیجئے، عامر میں سے عین غائب کر دیجئے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ امر ہو جائے گا۔ امر کے معنی الگ ہیں، عامر کے معنی الگ ہیں۔ عامر کے معنی ہیں آباد کرنے والا، امر کے معنی ہیں حکم دینے والا۔ ایک حرف کٹ گیا تو اس کے معنی بدل گئے، امر بن گیا، اور الف کو بھی نکال دیا تو مر بن گیا۔ اب مر بولے تو کہاں جانا؟
مر کو جا، نہیں تو جا کو مر. تو ایک ایک حرف اگر کسی شخص کے نام میں سے نکال دیا جائے تو اس کے نام کے معنی اور الفاظ بدل جاتے ہیں. لیکن اللہ کا جو اسم ذات ہے، اللہ نے جو نام رکھا ہے اپنا اللہ، الف کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ نور السماوات والارض. اللہ کے نام کے الف کو ہٹائیں گے تو للہ ملک السماوات والارض. ایک لام کو بھی ہٹائیں گے تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. دو لام کو اور الف کو ہٹا دیں گے، صرف ہا کو لیں گے تو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ کے ایک ایک لفظ کے اندر پورے معنی ہیں، وہ اللہ ہی کی ذات ہوتی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اللہ نے ایسا رکھا کہ اس کی عظمت بھی بتاتی ہے کہ اللہ کے بعد اس کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ سے زیادہ کسی کا مقام نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا باعظمت ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. کہ 1000 مرتبہ اپنی زبان کو اگر مشک اور عنبر سے بھی دھو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے بے ادبی کی. ایک بادشاہ تھا ملک ناصر الدین محمود، اس کا ایک خادم تھا جس کا نام تھا محمد تاج الدین. تو جب بھی اس کو بلانا ہوتا محمد تاج الدین کہہ کے بلاتا تھا، کبھی بھی آدھا نام لے کے نہیں بلاتا. ہم لوگ نام تو اچھا رکھتے ہیں لیکن اس کو شارٹ کر کے بلانے کی عادی. محمد نام رکھنا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے بے ادبی ہونے کا بھی اندیشہ ہے. ایک صاحب کا نام محمد ہے، پورے دوست احباب اور اس کے گھر والے سب اس کا نام ممو پکارتے. ممو، یہ شارٹ نام ہے ممو. تو محمد نام کے ساتھ کوئی نام جوڑ دینا چاہیے تاکہ بے ادبی نہ ہو. ایک صاحب بالکل ہمیشہ چارجنگ کلو میں ہمیشہ رہتے، بعد مغرب ہلو ہلو، لیکن ان کے بیٹے کا نام رکھی نبی، ادرار نبی بولتے ہیں. تو یہ ایسے نام مت رکھو جس کے اندر بے ادبی کا احتمال ہو. تو ملک ناصر الدین محمود ان کا غلام تھا محمد تاج الدین، تو ہمیشہ اس کو محمد تاج الدین کہہ کے پکارتے. ایک مرتبہ انہوں نے تاج الدین کہا تو غلام سمجھا کہ آج بادشاہ سلامت ناراض ہیں. تو آ کر کے اس نے پوچھا کہ حضرت آپ ہمیشہ نام پورا لے کر پکارتے تھے، آج صرف تاج الدین کو کیوں کہا؟ تو ملک ناصر الدین نے کہا کہ جب بھی تمہیں محمد تاج الدین کہا اس وقت میں باوضو ہوتا ہوں، آج میں بے وضو ہوں اس لیے محمد نہیں لگایا، تاج الدین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا قیمتی ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر جو میں نے آیتیں پڑھی ہے اس کے اندر 3 ادب بیان فرمائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، کسی چیز میں آگے مت بڑھو. نہ آپ اپنی چلنے میں آگے بڑھو، نہ کسی وقت سواری میں آگے بڑھو، نہ اپنی رفتار میں، نہ گفتار میں، نہ فیصلوں میں، کسی چیز میں اللہ کے نبی سے آگے بڑھنا یہ اللہ کے نبی کی بے ادبی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وارثین انبیاء کے لیے بھی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے علماء سے آگے نہ بڑھیں، اپنے بزرگوں سے آگے نہ بڑھیں، اپنے والدین سے آگے نہ بڑھیں. باپ چل رہا ہے تو بیٹے کے لیے حکم ہے کہ باپ سے پیچھے چلے، استاد چل رہا ہے تو شاگرد پیچھے چلے، شیخ چل رہا ہے تو مرید پیچھے چلے، امام صاحب چل رہے ہیں تو مقتدی پیچھے چلے. امام کو پیچھے کھینچتے رہتے ہر جگہ. ایک بات یاد رکھیے، امام ہمیشہ آگے ہوتا ہے. جس دن مقتدی آگے ہوگا وہ وقت ہوگا کہ مقتدی کا جنازہ ہوگا اور امام صاحب امامت کر رہے ہوں. جنازہ اٹھا تو آگے جانا ورنہ ہمیشہ پیچھے رہنا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے چل رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو درداء تم کس شخص کے آگے چل رہے ہو؟ وہ ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ سورج کا طلوع اور غروب اس دنیا کے اندر انبیاء کے بعد ابو بکر سے بہتر شخص پر نہیں ہوا. ابو بکر سے بہتر انبیاء کے بعد کوئی نہیں ہے اور تم ان کے آگے چل رہے ہو، یہ بے ادبی ہے.
اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سے کسی چیز میں آگے مت بڑھو. ایک ادب تو یہ بیان. دوسرا ادب یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو. آواز بلند نہیں ہونا، بالکل آہستہ. بعض صحابہ کرام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایسے انداز سے گفتگو کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا تو تم نے کیا کہا. جب ان لوگوں نے یہ انداز بنایا تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے تمہارے دلوں کا امتحان لیا ہے جو تقوی سے مزین ہے. تم لوگوں کے بارے میں نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں جو نبی کے سامنے شور و غل کرتے ہیں ان کے لیے ہے کہ اپنی آواز کو آہستہ کرو. آج بھی وہ حکم ویسے ہی ہے، اور روزے اقدس کے اوپر وہی آیت لکھی ہوئی ہے کہ وہاں پر سلام پیش کرنا ہے تب بھی ہلکی آواز سے. آج کل مائکوں میں مسجدوں کے اندر جو سلام پیش ہو رہا ہے، اب جھگڑے کے باتیں نہیں کرنا بولتے. جھگڑا نہیں، دیکھو مول صاحب اس میں نہیں بولنا ایسا. سلام پڑھتے ہیں. ایک سوال ہے کہ بھئی آپ جو آواز سے سلام پڑھ رہے ہیں اس سے مقصد کس کو سنانا ہے؟ اللہ کے نبی کو سنانا مقصد ہے تو آپ دل میں صلاۃ و سلام پیش کیجئے. اللہ فرشتوں کے ذریعے اس کو پہنچاتے ہیں. پکار کر کے سلام پیش کیجئے. آپ کا سلام یہاں سے آواز نہیں پہنچتی. اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری اس آواز کی وجہ سے تمہارے اعمال کو باوجود تم عشق پڑھ رہے ہیں اور ایسے انداز سے پڑھ رہے ہیں کہ میں خود سنتا ہوں فجر کے بعد اکثر مسجدوں کے اندر صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے. سب کھڑے ہو کے سلام پیش کر رہے ہیں. اس کھڑے کی کو ہیں بولے اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں. پھر تشریف لاتے ہیں تو تم آگے کی کو بڑھی، ان کو آگے رکھو. اللہ کے نبی سے آگے کون ہو سکتا؟ اور اللہ کے نبی کی موجودگی میں اتنا شور و غل کیوں کر رہے ہیں؟ اور سلام پیش کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا. آدھا امام صاحب پڑھ رہے ہیں، آدھا وہ بچے پڑھ رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ انہوں پڑھ کون ہے؟ یا رسول اللہ انہوں پڑھ رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں کسی کی خدمت میں جا کر کے اگر سلام پیش کرے دو آدمی، ایک جنے السلام علیکم بولے، دوسرے اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ بولے، تو یہ بے ادبی ہے. تو اس طرح سلام پیش نہیں کیا جاتا ہے. سلام دور سے آپ دل کے اندر بھی اگر کریں گے تو اللہ فرشتے کو مقرر کرے ہیں کہ وہ سلام لے جا کے نبی کی بارگاہ میں پڑھنے والے کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتا ہے. اور جب روزے اقدس کے سامنے جا کے سلام پیش کرتا ہے تو اللہ کے نبی براہ راست اس کا جواب دیتے ہیں، براہ راست جواب دیتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کریں اور اپنے آپ کو بھی آگے نہ کریں. اور تیسری جگہ اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ جب نبی اپنے گھر کے اندر ہوں، اپنے ازواج مطہرات کے پاس ہوں، تو باہر سے آ کر کے کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں. کیونکہ قبیلے بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے ایک مرتبہ، اللہ کے نبی اپنے ازواج مطہرات کے کسی ایک حجرے میں تھے تو انہوں نے آ کر کے اخرج الینا یا محمد پکارنا شروع کیا. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ آج سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر آنے کے لیے پکاریں. یہ بے ادبی ہے. عقل ان لوگوں کو نہیں ہے، اکثرهم لا یعقلون، ان کو عقل نہیں ہے جو نبی کو پکارتے ہیں. بلکہ انتظار کرو جب تک نبی اپنے کام سے باہر نہ آ جائیں. تم کو اجازت نہیں ہے دروازے پہ دستک دینے کی، پکارنے کی، آپ کا نام لینے کی. یہ آداب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ہم کو چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ کا نسب ہم اپنا خود بھی یاد کریں اور بچوں کو بھی یاد کرائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو، آپ کے داڑھی میں، آپ کے سر میں کتنے سفید بال تھے وہ بھی سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. 17 یا 19 بال سر اور اس میں تھے صرف. پوری سیرت محفوظ ہے، آپ کا سلسلہ نسب محفوظ ہے، آپ کے والدین کا نام کیا ہے. اب آپ میرے سے پوچھو آپ کہ آپ کا نسب کتنا معلوم ہے؟
3 سے زیادہ یاد نہیں ہے، بابا کا، دادا کا، زیادہ سے زیادہ تھوڑا سا کنفیوز ہو کر کے پردادا کا نام بول سکتے، اس سے آگے نہیں معلوم۔ کہاں سے آئے، کہاں، وہ افغانستان سے ہے بولتے ہیں، کون ادھر سے ہے بولتے ہیں، کہاں سے ہے نہیں معلوم۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب کو تاریخ نے محفوظ کیا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نضر بن معاذ بن عدنان، یہاں تک تو سلسلے نسب کو محفوظ کیا ہے۔ اس کے آگے بھی ہے جو صحیح روایات کے اندر یہیں تک صحیح بتایا گیا ہے۔ تو 14-15 سلسلے تک اللہ کے نبی کو محفوظ کیا ہے صحابہ اکرام نے۔ آپ کی ہر چیز کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی صورت کو، چیزیں اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر اپنی امت کو تعلیم فرمائی ہیں کہ جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کو وہ چیزیں اب معلوم ہو گئی ہیں جو صحابہ اکرام کو نہیں معلوم تھا، اب معلوم ہو گئی ہم کو، پہلے نہیں معلوم تھا ہم کو۔ صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ ہم کو یہ کرنا ہے، ابو بکر کو نہیں معلوم تھا، حضرت عمر کو نہیں معلوم تھا، عثمان و علی کو نہیں معلوم تھا، صحابہ اکرام کو نہیں معلوم تھا۔ جو کام آج ہم کر رہے ہیں وہ سب ہماری اپنی خوشی ہے، اللہ کے نبی کی اس میں کوئی خوشی نہیں، کوئی خوشی نہیں ہے اللہ کے نبی کی۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ کو اس کے ٹیچر نے کہا کہ میں کل آؤں گا آپ کے پاس اور آپ کا ٹیسٹ لوں گا، کل آپ تیاری کر کے رکھنا۔ اب ہمارے اسٹوڈنٹ نے کیا کیا کہ ہمارے ٹیچر کل آئیں گے، ہمارا ٹیسٹ لیں گے، تو اس نے استقبال کے لیے یہاں سے وہاں تک لیٹنگ کی اور لال قالین بچھائی اور اچھی اچھی چادریں بچھائی اور کھانے کا انتظام کیا۔ اور جب ٹیچر آئے، اس کے سر آئے، تو جب آئے تو بڑے گلاب کے پھولوں سے اس کا استقبال کیا۔ جب گھر کے اندر آئے تو ٹیچر نے پوچھا کہ کیا تم نے ٹیسٹ کی تیاری کر لی؟ تو بچے نے کہا کہ آپ کے استقبال میں مجھے جو کچھ کرنا تھا میں نے کیا، اس میں وقت نہیں رہا ٹیسٹ کی تیاری کے لیے۔ استاد نے کہا کہ یہ سب جو کچھ تو نے کیا ہے، میرے آنے کا یہ مقصد نہیں ہے، میرے آنے کا مقصد وہ ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ تو ٹیسٹ کی تیاری کر لے۔ تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے اللہ کے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ اصل مقصد کچھ اور ہے جو ہم کو کرنا چاہیے، جس کو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ربیع الاول کے موقع پر وہ سب کام جو ہم کر رہے ہیں اس کو ذرا علماء سے پوچھ لیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے۔ بہت ہمارے اندر کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس کے سلسلے میں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر کے کوئی آدمی اپنے مرضی سے جس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، وہ کوئی چیز اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ کسی کے پاس اگر وہ ہے جس سے قبلہ دیکھا جاتا ہے، قطب نما اس کو کہتے ہیں، قبلہ دیکھنے والا، بہت سارے انجینئرز یہاں پر موجود ہوں گے کہ قبلہ دیکھنے میں جب 4 سمت اس کے اندر رہتے ہیں، اب انگلش میں تھوڑا بہت بولنے میں گڑبڑ ہوگی، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ، اس کے اندر 4 سمتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ اگر قبلہ اس کے اندر چیک کرنا ہے تو جب تک نارتھ کی جانب اس جو ہے قبلہ نما کی تیر کو جب تک نارتھ کی طرف نہیں رکھا جاتا ہے اس وقت تک ویسٹ کی طرف قبلہ نہیں بتاتا۔ میں خود اس کو چیک کیا اور یہ میں اپنے ذہن سے سمجھا کہ وہ قبلہ نما لے کر کے اس تیر کے نشان کو نارتھ کی طرف جب تک نہیں موڑا جاتا، نارتھ ادھر ہوتا ہے تو نارتھ کی طرف تیر رکھیں گے تو نمبر آتے ہیں وہ 0 ہوتا ہے، تو ویسٹ کی طرف قبلہ بتاتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی کے ایمان اور دین کا قبلہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کی طرف اس کی تیر نہ ہو، اس کا نشان نہ ہو، اور اس کی زندگی میں عمل کرنے کا رخ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کی طرف نہ ہو۔ اور ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کا روضہ اور مدینہ پاک جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہی ہے،
اسی لیے وہ روضہ اقدس کی فوٹو ادھر لگاتے ہیں، اس مسجد میں تو ادھر لگائی۔ ایک صاحب بولے ادھر گئی کو لگائی جی مول صاحب؟ بولے ادھر اوریجنل ہے، ادھر اس کی فوٹو ہے، اوریجنل ادھر ہے۔ اسی لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ادھر قبلے کی طرف پیر اس لیے نہیں کرنا کہ ادھر مکہ ہے، اور ادھر پیر اس لیے نہیں کرنا کہ ادھر مدینہ ہے۔ مدینہ ادھر نہیں ہے، ادھر ہے، کونے میں جاتا ہو، لیکن مدینے کا جو اصل قبلہ ہے وہ اس سائیڈ میں ہے، اور مدینہ پاک ادھر ہے۔ جب ہم لوگ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جائیں تو اس وقت وہاں پر جب کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھیں گے اس وقت پتہ چلے گا کہ مدینہ پاک ہے کدھر۔ جنوب کی جانب اس کا قبلہ ہوتا ہے اور شمال کی طرف مدینہ پاک موجود ہے۔ اسی لیے جب تک ہماری تیر کا رخ جو ہے نارتھ کی طرف نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارا قبلہ صحیح نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب فرمایا کہ بلال کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑے ہو کر کے اذان دو، ایک وقت وہ آیا فتح مکہ کے موقع پہ حضرت بلال کو کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑا کر کے اذان دلوائی۔ کیوں؟ کہ ایک تو حضرت بلال کے مقام کو اللہ کے نبی بلند کرنا چاہتے تھے۔ لوگوں کی نگاہ میں یہ تھا کہ بلال حبشی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک حبشی غلام ہے، کالا کلوٹا ہے، موٹے موٹے ہونٹ والا، شکل و صورت سے کوئی ایسی شکل نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نے ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑا کر کے کہا کہ بلال اذان دو۔ حضرت بلال نے کہا کہ اب اذان دوں کس رخ پر ٹھہروں میں، چونکہ کعبے کے اوپر جب کھڑے ہو جائے تو اب رخ کدھر کیا جائے گا؟ پریشان ہو گئے، رخ کدھر کروں، ادھر کروں یا ادھر کروں یا ادھر کروں یا ادھر کروں۔ جب مکے میں اکثر جگہ اذان دیتے تو رخ کعبے کی طرف ہوتا تھا، مدینے میں اذان دیے تو رخ کعبے کی طرف، حدیبیہ میں اذان دیے تو رخ کعبے کی طرف، بدر میں اذان دیے تو رخ کعبے کی طرف، احد میں اذان دیے تو رخ کعبے کی طرف، ہر جگہ پر رخ کعبے پہ کیا۔ لیکن آج کعبۃ اللہ پہ سوار ہوں تو میں رخ کدھر کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے تمہیں کعبے پہ چڑھایا ہے اس کی طرف رخ کر کے اذان دو، یہ بتانے کے لیے کہ اگر آدمی کعبے کی بلندی پر بھی چڑھ جائے تو محمد الرسول اللہ کی طرف رخ کیے بغیر اس کا عمل قبول نہیں ہو سکتا، قبول نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تعلیمات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہماری زندگی کے ہر عمل کے اندر اللہ کے نبی کی طرف ہمارا رخ ہو۔ اور عشق کی حقیقت یہی ہے۔ عشق بولے تو نوجوانوں کو معلوم رہتا، بوڑھوں کو نہیں معلوم رہتا۔ ایک صاحب بولے کہ مجھے ایک کے ساتھ عشق ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب عشق ہوا تو میں اس سے پہلی بار ملا تو ایسا ہوا کہ میں بول رہا تھا وہ خاموش سن رہی تھی۔ دوسری بار یہ ہوا کہ سیکنڈ ملاقات میں یہ ہوا کہ وہ بول رہی تھی میں خاموش تھا۔ تھرڈ مرتبہ یہ ہوا کہ ہم دونوں خاموش تھے، قاضی صاحب بول رہے تھے۔ اور چوتھی بار یہ ہوا کہ ہم دونوں بول رہے تھے، پورا محلہ خاموش تھا، ہم دونوں کی چل رہی تھی جنگ۔ عشق میں عجیب عجیب صورتیں پیش آتے ہیں، بعضوں کو بعضوں سے عشق ہوتا، بعضوں سے بعضوں کے عشق ہوتا ہے، لیکن حقیقی عشق یہ ہے کہ آدمی عشق کی ہر ادا پر فدا ہو جائے۔ اصل یہ ہے عشق کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ہم کو وہ کرنا ہے۔ اگر کوئی چھینکنے کے بعد الحمدللہ کے بجائے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم کہے تب بھی اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ صرف الحمدللہ کہنا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں کہنا۔ نماز بھی اسی لیے قبول ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ طریقہ بتایا ہے نماز کا، اسی لیے قبول ہے، ورنہ 5 رکعت پڑھنے پر، 6 رکعت پڑھنے پر، 3 سجدے کرنے پر، لمبا قیام کرنا اور قبلے سے رخ موڑ کر کے کرنے پر نماز قبول نہیں ہوتی۔ سجدہ آدمی کرتا ہے تو اللہ اس لیے قبول کرتے ہیں کہ میرے حبیب نے اس طرح سجدہ کیا ہے، اس لیے قبول۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر عمل کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق بنا لیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا ہر عمل قبول ہوگا، ہر عمل قبول ہوگا۔ تو یہ سیرت کا عنوان ہے۔ آج کل ایک
اور مسئلہ اس کے صدر نے اور وہاں کی حکومت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ساری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کے کیا اللہ کے یہاں عذاب ہیں؟ انشاءاللہ پھر یہ ربیع الاول کے ہی مہینے میں ہم خالی پیدائش ولایت ولادت سیرت کے ہر پہلو پر ہم کو چاہیے کہ روشنی ڈالیں کہ گستاخی کرنے والوں کے لیے اللہ نے کیسے کیسے الفاظ قرآن کریم کے اندر اتارے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ بدلہ لیں گے۔ اللہ کو اگر کوئی گالی دے دے تو اللہ برداشت کرتے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کو اللہ برداشت نہیں۔ اسی لیے انشاءاللہ یہ بھی مضمون آئے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے؟ لائٹاں لگانا ہے، ناچنا ہے، دیغاں چڑھانا ہے، خالی یہی کرنا ہے؟ یہ نہیں، ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے پوچھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہو تو اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ امام مالک نے کہا کہ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہر حیثیت سے مقابلہ کرنا چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔ تو امام مالک سے ہارون رشید نے پوچھا کہ اگر یہ نہ کر سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام مالک نے فرمایا کوئی حق نہیں، نبی کی شان میں گستاخی اس دنیا کے اندر کسی صورت میں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ ماں کی گستاخی برداشت کی جا سکتی ہے، باپ کی گستاخی برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن نبی کی شان میں گستاخی یہ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ انشاءاللہ وہ بھی جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کے لیے کیا احکامات جاری فرمائے ہیں، ایسے موقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ آئندہ کسی جمعہ کے اندر اس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت میں کیا صورتیں پیش آئی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کرام کے اس وقت کیا حالت تھی۔ ہمارے ذہن میں صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، بس اسی کی 12 ربیع الاول ہے کہ مدینے کی گلیوں کے اندر صحابہ اکرام دیواروں سے ٹکریں مار رہے تھے جس وقت ان کو یہ پتہ چلا کہ سورج ادھر جو ہے آسمان کے اوپر چاشت کا وقت ہے اور سورج اپنے شباب کے ساتھ آ رہا ہے، اور سورج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج غروب ہو رہا ہے۔ اس وقت صحابہ اکرام کی کیا حالت تھی، یہ بھی ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری الفاظ کیا کہے دنیا سے جاتے وقت، وہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سیرت پڑھانا چاہیے۔ اللہ کے حصہ ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے اگر اس کے اندر ہماری کوئی کمی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔